الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے قبر پر اترتے ہیں فرشتے مدام، ان پہ لاکھوں درود، ان پر کروڑوں سلام۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کا یہاں پر تشریف لانا، جمع ہونا، یہ کوئی رسم رواج کی بات نہیں ہے۔ سیکھنے سکھانے کی غرض ہے، اللہ کی معرفت کو سیکھنے کا تعلق ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر سے ہم وابستہ ہو جائیں اور اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں ہر وقت تر رہے، اس لیے ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا ذکر یہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر عظیم نعمت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ کے نام پر اربوں خربوں روپے تقسیم کر رہا ہو۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اور ایک شخص اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہو، مشغول ہو، تو مفہوم اس طرح سے کہ وہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے، کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ آسمانوں پر فرشتے، یعنی آسمانوں کے اوپر بھی مخلوق، آسمانوں کے نیچے بھی مخلوق، زمین اور آسمان کے درمیان میں بھی مخلوق، زمین کے نیچے بھی مخلوق، زمین کے تہہ میں بھی مخلوق، پانی میں بھی مخلوق، پانی کے اندر بھی مخلوق۔ یعنی اللہ جل شانہ نے کتنی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، 50,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ میرے محترم ساتھیوں، ان تمام مخلوقات میں سے اللہ جل شانہ نے سب سے افضل، سب سے اشرف کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی آسمان انسان کے لیے، زمین، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے، سمندروں کے موجے انسان کے لیے، دریاؤں کی طوفانی انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، ہواؤں کا چلنا انسان کے لیے، دن اور رات کا آنا اور جانا انسان کے لیے ہے، پھلوں کا اگنا انسان کے لیے، سورج کا طلوع ہونا انسان کے لیے، سورج کا غروب ہونا انسان کے لیے۔ میرے محترم ساتھیوں، کائنات کے اندر ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ زمین نہ اتنی سخت نہ اتنی نرم کہ چلے تو پاؤں میں تکلیف ہو، نہ اتنی نرم کہ اس پر چلا نہ جا سکے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس زمین کے اندر کتنی معدنیات، کتنی مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے۔ اگر غلہ اگلتا ہے زمین، انسان کے لیے، اناج انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے، زمین کے اندر تیل، پیٹرول، جو معدنیات ہیں، اللہ کے خزانے ہیں انسان کے لیے۔ اور ایک انسان کو کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ اپنی ذات کے لیے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا ایسے تعلق بنے کہ ہر وقت
ہم اللہ کی ذاتی عالی سے وابستہ رہیں، تعلق میں رہیں، یہ ہوگا کیسے؟ دیکھو، ہر انسان کے دل میں جو قدر ہوتی ہے نا، وہ کسی چیز کی عظمت کی ہوتی ہے۔ انسان ایک بہت بڑا محل بناتا ہے، اس محل کی قدر جب اس کے دل کے اندر ہوتی ہے نا، تو زبان پر ہر جگہ اپنے محل کی تعریفیں کرتا رہے گا، اسی محل کے لیے باغ دوڑ کرے گا۔ یعنی جس چیز کی عظمت اس کے دل میں ہوگی نا، تو اس کی تعریفیں اس کی زبانوں پر ہوگی۔ بڑی عظمت والا اللہ ہے جو پوری کائنات کو تن و تنہا چلا رہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور بادشاہ، نہ اس کے ساتھ کوئی وزیر، نہ اس کے ساتھ کوئی مشیر، نہ کسی مخلوق کا پابند، نہ کسی مخلوق کا محتاج، نہ جبرائیل کا محتاج، نہ اسرافیل کا محتاج، نہ میکائیل کا محتاج، نہ اسرائیل کا محتاج، نہ نبیوں کا محتاج، نہ ولیوں کا محتاج، نہ صحابہ کا محتاج، نہ پہاڑوں کا محتاج، نہ سمندروں کا محتاج، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلے تنہا ذات ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ ہمیشہ کا لفظ بھی بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ کی ہماری انتہا نہیں کہ ہمیشہ کس کو کہتے ہیں، یعنی ہمارا ہمیشہ کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا، ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ کا لفظ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ یار ایک انسان دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، یہ ہمیشہ کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی تو ہمیشہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ تک رہے گی، اور یہ ہمیشہ لفظ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کے ہم تشریحات کو نہیں کر سکتے۔ نہ اس لفظ کے متبادل کوئی اور لفظ ہمارے عقل اور فہم میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد۔ پوری کائنات کے تمام انسانوں کو، جاندار کو، ہر جاندار کو سلاتا ہے، آرام دیتا ہے، خود نیند سے پاک۔ پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، خشکی پر، تری پر، سمندروں میں، زمین کے تہہ میں، زمین کے نیچے، سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے پینے سے پاک۔ وہ ایسی طاقت والا ہے، ایسے رزاق ہے وہ، اور وہ خالق حقیقی ہے، وہ ایسے خالق ہے کہ بغیر کسی سبب کے کسی چیز کو وجود دے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہم اور آپ اگر ایک بڑی عمارت کو بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ریت کا ہونا لازم، سیمنٹ کا ہونا لازم، لوہے کا ہونا لازم، دیگر چیزوں کا ہونا لازم ہے، یا لکڑیوں کا ہونا لازم اگر لکڑیوں سے بناتے ہیں، یعنی مٹیریل کا ہونا لازم ہے، پانی کا ہونا لازم ہے۔ حقیقی خالق ایسا ہے کہ بغیر مٹیریل کے چیز کو پیدا کر دے۔ زمین کا کوئی مٹیریل نہیں تھا، اللہ نے حکم کیا، ارادہ کیا، زمین کو بچھا دیا۔ آسمان کا کوئی مٹیریل نہیں تھا، اللہ نے ارادہ کیا، آسمان کی چھت کو قائم کر دیا۔ اور ہوا کو ایسی مخلوق بنائے کہ وہ نظر بھی نہیں آتی کہ کتنی رفتار میں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے، اور کس کس چیز کو ٹکر ٹکر کے آ رہی ہے۔ ہوا نہیں تھی، ہوا کو پیدا کیا۔ انسان نہیں تھا، انسان کو پیدا کیا۔ پہاڑ نہیں تھے، پہاڑ کو پیدا کیا۔ پانی نہیں تھا، پانی کو پیدا کیا۔ ہم ذرا اپنے تصورات کی دنیا میں ذرا غور تو کریں، یہ پانی کا مٹیریل کہاں سے آیا، مٹی کا مٹیریل کہاں سے آیا، ریت کا مٹیریل کہاں سے آیا، پہاڑوں کا مٹیریل کہاں سے آیا، پتھر کا مٹیریل کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے خزانوں سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کے خزانے۔ آج ہم اس غفلت میں ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی عظمت
کو سامنے رکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کیسی عظمت والا ہے، کیسے طاقت والا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، تمام انسانوں کی جان اس کے قبضے میں، تمام مخلوقات کی جان، زندگی، صحت، موت، بیماری اس کے قبضے قدرت میں ہے، اکیلے اس رب کے قبضے میں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اب پچھلے شب جمعہ میں اور عثمان بھائی گئے تھے، بزرگ نے بڑا پیارا بیان اس نے کہا، اور اسے احمد بولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ یہ جب چلتا ہے تو اس کو بھی خوف نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے باپ کی طاقت کو جانتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، وہ بلا خوف بچہ گھوم رہا ہوتا ہے باپ کے ساتھ، لیکن باپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں سے اچھل جائے، غائب ہو جائے، وہ بچہ رونا شروع کرتا ہے، تکلیف میں آنا شروع کرتا ہے، ڈرنا شروع کرتا ہے۔ وہ اس بچے کو بھی اپنی باپ کی طاقت کا اندازہ ہے، عظمت کا اندازہ ہے، تو اس کے ہوتے وہ بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ ہم اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی عظمت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی طاقت کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو پہچان لیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں لگے گا۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں دیکھو گے اللہ کا نور نظر آئے گا، وہاں دیکھو گے دائیں بائیں اوپر نیچے، اپنے دل میں دیکھو گے تو یہاں بھی اللہ نظر آئے گا۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کی طاقت کو پہچانتے نہیں ہیں، جبھی تو مخلوق سے ڈرتے ہیں، حالات سے ڈرتے ہیں، پریشانیوں سے ڈرتے ہیں کہ جتنے وہ جیسے وہ بچہ اپنی باپ کی طاقت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے بلا خوف، جب باپ اس کا ہونا شیر ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے، تو کاش ہمارا بھی تعلق اللہ کے ساتھ ایسے بن جائے، اللہ کی عظمت ہمارے سامنے ہو، اللہ کی طاقت ہمارے سامنے ہو، تب ہمیں پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ حالات کا خوف، نہ پریشانی کا خوف، نہ کسی مخلوق کا خوف۔ کیوں؟ طاقتور ذات ہمارے ساتھ ہے، اور ویسے بھی اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کی آنکھوں کی جو خیانت آنکھیں کرتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بندہ تیری آنکھوں کی خیانت بھی میں جانتا ہوں۔ ہم جب دل میں کسی چیز کو سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ چونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ جب دل میں ارادہ کرتی ہے کسی چیز کا، اللہ کے علم میں وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جب کالے پہاڑ پر، کالی اندھیرے میں یہ چونٹی جو چلتی ہے، اس کے چلنے سے جو لکیریں بنتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، ایسے بصیر ذات ہے۔ اور اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کے پاؤں کے چلنے کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، ایسے وہ سمیع ذات ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ تو طاقت والا ہے، ہم نے اپنے رب کی عظمت کو دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، جانا نہیں، اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، خانقاہوں میں آنے کا مقصد، اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے کا مقصد، ذکر و اذکار کا مقصد کہ ہم زبانوں سے ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق میں رہیں، اللہ کے تذکرے ہماری زبانوں پر ہو، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہو، اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو۔ اللہ والے خانقاہوں میں کیا سکھاتے ہیں؟ یہی سکھاتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق والا بن جائے۔ یاد رکھنا، پیر کسی مرید کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ نہیں بناتا، جو پیر اپنے مرید کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ بنائے وہ پیر نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بناتا ہے۔ کس کے ساتھ بناتا ہے؟ مکی الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح سے
کہ دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. شاذی وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ سے ملواتے ہیں. یہ بات امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کی تھی. میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنے رب کے ساتھ محبت کو قائم کریں. کیا کریں؟ قائم کریں، اور اپنے رب سے محبت کرنا شروع کریں. یہ تکلیفیں، پریشانی اس لیے آتی ہیں کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، میرا بندہ مجھ سے تعلق جوڑے. یہ مصیبت، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ دنیا میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے. جو شخص دنیا میں آزمائشوں سے گزرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جو تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی فکر میں رہیں. اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بنانے کی فکر میں لگ جائیں. جہاں سستی ہے، سستی ختم کریں. جہاں گناہوں میں ڈوبے ہیں، توبہ کریں. لیکن اپنے رب کو نہ چھوڑیں، اپنے رب کو نہ چھوڑیں. اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتے رہیں. اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اللہ کی محبت کو دل میں جمانے کے لیے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں. خانقاہوں میں آتے ہیں. ہمارے بڑے ہم سے ذکر اذکار کیوں کراتے ہیں؟ ہمیں ذکر پر کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ذکر کی برکت سے جب اللہ کی بڑائی، اللہ کے ذکر کو زبان سے آپ بولیں گے، ادا کریں گے، تو دل میں اس کا یقین بنتا چلا جائے گا، اللہ سے محبت ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے نا، ہر ساتھی انفرادی طور پر، کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کی فکر کو مضبوط کریں، فکر کو بڑھاتے چلے جائیں، خود بھی اس پر آئیں اور امت کو بھی اس پر لانے کی غور و فکر کی کہ امت بھی اس پر آئے. ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر